کسی کہنے والے نے کہا کہ میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینو تیرا ہون دا چا باہو، میں پنچھی تیرے پنجرے دا مینو ہتھی جوگ جگا باہو، میرا تن من نچنا چاہندا اے مینو ہو دا ناچ نچا باہو، مینو بچلیس پاک محمد وچ ہاتھ پھڑ کے نال لے جا باہو۔ تو صحبت میں آنا پڑتا ہے، سلوک سیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 سال انہوں نے مسلم شریف پڑھائی انہی کے مدرسے میں، لیکن بیعت نہیں ہوئے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں بعد میں میرے پاس آئے، موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ حضرت 2 سال میں یہ سوچتا رہا آج بیعت کر لوں، آج بیعت کر لوں، آج بیعت کر لوں، وقت گزر گیا، بیعت نہ کی، اب ان جیسا شیخ مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو ابھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صحبت میں آئیں، ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے سلوک سیکھیں۔ یہ شیخ کی صحبت اور محبت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے یہ وہی جانتے ہیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس عاجز کو محبت ہے، اس کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی غزل سنا کر کیا کرنا، یوں بات بڑھا کر کیا کرنا، تیرے در پر آ کر بیٹھا ہوں اب گھر بھی جا کر کیا کرنا، دن یاد سے اچھا گزرے گا پھر تم کو بھلا کر کیا کرنا، تم میرے تھے تم میرے ہو دنیا کو بتا کر کیا کرنا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں پھر بات مکمل کرتا ہوں۔ چند دن پہلے یہ آج اس تہجد کے وقت حضرت والد صاحب کی صحبت میں گیا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے کیسے فکر والے اور ذکر والے شیخ ہمیں عطا کیے جن کو اپنی بھی فکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہی فکر ہے کہ سالکین کی اصلاح ہو جائے، اپنی نفس کی بھی فکر ہے۔ تو کمرے میں گیا تو بڑی عجیب کیفیت تھی۔ حضرت والد صاحب مراقبے میں تشریف فرما تھے، عاجز نے سلام کیا، اب ہمت ہو نہیں رہی تھی کوئی اور بات کروں تو خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو یہاں پر ایک بات ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ تو حضرت والد صاحب انہی میں سے ہیں۔ اب سلام کر کے یہ عاجز بیٹھ گیا تو حضرت والد صاحب نے سلام کا جواب دیا اور اس عاجز کو دیکھا اور فرمایا، یہ شعر فرمایا کہ کن فیکون جد رب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب کن فیکون فرمایا اسی بھی اٹھائیں ہاتھ سے، ہم بھی وہیں پر تھے جب عالم ارواح میں یہ خطاب ہوا۔ کن فیکون جد رب فرمایا اسی بھی اٹھائیں ہاتھ سے، قالو بلا اسی کنی سنیا، قالو بلا ہم نے اپنی کانوں سے سنا تھا، کوئی گونگے ڈورے نہ سے، ہم کوئی گونگے بہرے نہیں تھے۔ اصل مکان لا مکان ہائی ساڈا، اصل مکان ہمارا لا مکان تھا، اسی آن بتاں وچ پھاسے، ہم اس بتوں میں دنیا میں آ کے پھنس گئے، اس نفس پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت نہ ہاسے، اس نفس نے ہمیں پلیت کر دیا ورنہ اصل میں ہم کوئی پلیت نہیں تھے، کوئی ناپاک نہیں تھے۔ تو اپنی بھی فکر ہے۔ چلو پہلو میں رہ کر درد حاصل ہو نہیں سکتا، جسے پہلو میں رہ کر درد حاصل ہو نہیں سکتا، اسے دل کون کہہ سکتا ہے وہ دل ہو نہیں سکتا، وہ بندہ جس کو عرفاں اپنا حاصل ہو نہیں سکتا، کبھی خاصان حق کے صف میں شامل ہو نہیں سکتا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کی فطرت میں، کوئی ذرہ چمک کر ماہ کامل ہو نہیں سکتا، محبت میں تو بس دیوانگی ہی کام آتی ہے، یہاں جو عقل دوڑائے وہ عاقل ہو نہیں سکتا، پہنچے ہیں پہنچنے والے اس کوچے میں مر مر کر، کوئی جنت میں قبل از مرگ داخل ہو نہیں سکتا، نہیں جب اذن سجدہ ہی تو یہ تسلیم کیوں کر ہو، میرا سر تیرے سنگ در کے قابل ہو نہیں سکتا، میرا دل اور تم کو بھول جائے غیر ممکن ہے، تمہاری یاد سے دم بھر یہ غافل ہو نہیں سکتا، میرا ایمان ہے ان پر مجھے ان سے محبت ہے، میرا جذبہ میرا ایمان باطل ہو نہیں سکتا، میرے داغے تمنا کا ذرا سا عکس ہے شاید، کسی کے عارض دلکش پہ یہ دل ہو نہیں سکتا، نہ ہو وا رفتہ جو اس جانے خوبی پر دل و جاں سے، وہ عاشق بن نہیں سکتا وہ سائل ہو نہیں سکتا،
ہمیں منظور مر جانا اگر ان کا اشارہ ہو، یہ کام آسان ہو سکتا ہے مشکل ہو نہیں سکتا، جو رونقیں آج ہیں وہ آج ہیں کل ہو نہیں سکتی، ہمارے بعد پھر یہ رنگ محفل ہو نہیں سکتا، نصیر اب کھیلنا ہے بحر غم کے تیز دھارے سے، سفینہ زیست کا ممنون ساحل ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔